تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جہاں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں منصب کوئی نہیں، ہماری حیثیت یہاں ایک ہے، ہماری طبیعت یہاں ایک ہے، ہماری عقیدت ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، ہمارا آسرا ایک ہے، یہاں آ کے ہم سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی سب کا تعارف ہے کہ ہم حضور کے نوکر ہیں۔ مجھے مختصر وقت میں کچھ نعت خوان جو ہیں وہ دعوت دینے مجھے، پھر اس کے بعد قبلہ احمد علی حاکم صاحب کی حاضری اور پھر خصوصی حاضری، جتنا آپ سنیں جب تک آپ سنیں۔ انتظامیہ نے تو سحری کا اہتمام بھی لکھا ہوا ہے، تو کتنا سفر کرنا ہے یہ انشاءاللہ محفل کا رنگ بتائے گا۔ حمد کے بعد میں نعت اعلیٰ حضرت کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ بول سکتے ہو تو بول دیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر ہی میرا تو من یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سبحان اللہ بولتے، اور آپ نے دیر کر دی، مگر پھر بھی دیر آئے درست آئے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں۔ آپ نحو کے اوپر، صرف کے اوپر، تفسیر کے اوپر، پھر ترجمہ قرآن پاک کا مکمل دسترس حاصل ہے اس عظیم ہستی کو۔ ماہر فلکیات بھی ہیں آپ۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے نعت لکھی اور کمال کر دیا۔ درجنوں کی تعداد میں آپ کے نعتیہ کلام مختلف اشعار کے حوالے سے نظر آتے ہیں۔ ردیف قافیہ انتہائی خوبصورت، اور پھر یہ وہ ہستی ہیں جن کو محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ آپ کا کلام بندوں کو صاحب قرآن کے نزدیک لے جاتا ہے، اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ اگر کسی نے دور حاضر کا امام اعظم امام ابو حنیفہ دیکھنا ہو تو وہ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا کو دیکھ لے، یہ اقبال نے کہا تھا۔ گرامی قدر میں آپ کے چند اشعار جو کہ بچوں کو بھی یاد ہیں، بڑوں کو بھی یاد ہیں، بڑوں سے تو ہم نے سنے، سارے یاد نہ بھی ہوں تو یہ ضرور یاد ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہاں یہ تو یاد ہی ہے نا۔ ایک 1725 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب لکھنے والے ایک غیر مسلم تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں بہت ساری شخصیات کے نام لکھے جنہوں نے دنیا میں کچھ کیا تھا، جن سے لوگ متاثر ہوئے تھے، جو لوگوں کے لیے کچھ کر کے گئے تھے، جنہوں نے انسانوں کے لیے کچھ ایسے کام کیے تھے کہ انسانوں کو اس میں یقیناً آسانیاں پیدا کی انہوں نے انسانوں کے لیے۔ جس میں اس کتاب میں پہلے نمبر پہ جس کا نام لکھا وہ نیوٹن کا نام تھا۔ پھر اس کے بعد ترتیب انہوں نے اپنے حساب سے کی۔ 1978 میں اسی کتاب کے رد میں ایک کتاب لکھی گئی دی 100۔ آپ اس کو گوگل پہ، یوٹیوب پہ یا پھر کسی بھی بکس والی کتابوں سے آپ سرچ کر کے لے بھی سکتے ہیں۔ دی 100 یہ کتاب، یہ 1725 کی لکھی ہوئی کتاب کے رد میں مائیکل ایچ ہارٹ ایک امریکہ کا ڈاکٹر ہے، اس نے جو ماہر فلکیات ہے، اس نے یہ کتاب لکھی تھی، جس میں اس نے پڑھا، نیوٹن کو بھی پڑھا، اور بھی جو لوگوں کے لیے بہت کچھ کر گئے ان کو پڑھا۔ حضرت آدم سے لے کر 1978 تک اہم شخصیات جو انسانوں کے لیے کچھ کر کے گئے تھے، ان کو پڑھنے کے بعد اس نے نیوٹن کو پہلے نمبر سے ہٹایا، دوسرے پہ لکھ دیا، جو اس کا بہت اچھا کارنامہ ہے میرے نزدیک۔ اس کے بعد اس نے تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا، اپنے نبی کا نام لکھا۔ یہ مائیکل ایچ ہارٹ عیسائی ہے۔ اس نے پھر 10ویں نمبر پہ آئنسٹائن کا نام لکھا، 13 نمبر پہ اس نے ارسطو کا نام لکھا، 15 نمبر پہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا،
52 نمبر پہ اس نے حضرت عمر فاروق کا نام لکھا. اسی طرح یہ ترتیب دیتا گیا. مگر جب بات پہلے نمبر پہ آئی تو 1725 نیوٹن جس کو لوگوں نے سمجھا کہ بہت کچھ کر گیا ہے، اس نے کام اچھا کیا. پہلے نمبر پر اس نے جس ہستی کا نام لکھا ہے، اب آپ نے سبحان اللہ نہ کہا تو دکھ لگے گا، مجھے بہت دکھ لگے گا. گرامی قدر پہلے نمبر پہ جو ہستی اس نے لکھ دی اس پہ دل خوش ہو گیا. وہ کوئی اور نہیں، وہ نام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا نام. جب یہ کتاب 1978 میں یوکے کے اندر شائع ہوئی تو عیسائی کھڑے ہو گئے. انہوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ تمہاری جرت کیا ہوئی کہ تم نے ہمارے نبی کا نام اور اپنے نبی کا نام تیسرے پہ لکھا اور مسلمانوں کے نبی کا نام پہلے نمبر پہ لکھا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ میں نے لوگوں کو پڑھا ہے. کوئی اگر کسی ایک میدان میں ٹھیک ہے تو دوسرے میں نے اس کو کمزور پایا. سیاست میں ٹھیک ہے تو دین میں ٹھیک نہیں، کوئی دین میں ٹھیک ہے تو سیاست میں ٹھیک نہیں. کوئی لیڈر اچھا ہے وہ جو ہے، کوئی لیڈر اچھا ہے تو وہ باپ اچھا نہیں ہے. کوئی کاروبار اچھا کر لیتا ہے مگر استاد اچھا نہیں ہے. گرامی قدر یہ کہتا ہے کہ میں نے روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو ہر میدان میں ہی مکمل ہو، سیاست میں بھی دین میں بھی. باپ بھی ایسا کہ حسن حسین سے پوچھو مصطفیٰ جیسا باپ نظر نہیں آئے گا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھو. سبحان اللہ بولو گے؟ اس ہستی کے نام پر ملکہ عرب ہے یہ ملکہ عرب ہے، اور اس کا لقب بولو گے ذرا؟ آغوش بطول ہے اس کا لقب. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ سے پوچھ لو مصطفیٰ جیسا شوہر دکھائی نہیں دے گا. صدیق اکبر سے پوچھو حضور جیسا آقا دکھائی نہیں دے گا. صحابہ سے پوچھو مصطفیٰ جیسا بولو گے یار کوئی رہبر اور ہادی دکھائی نہیں دے گا. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اس نے جو بات کی ہے کمال کر دی. کہا سنو، آپ کے چاہنے والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے نام پہ مرنے کو بھی تیار ہیں، اور نموز کی بات آئے تو مارنے کو بھی تیار ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں جو ایک شعر میں ہمیں منصب اور عہدے بتائے ہیں، اگر تیرے دل پہ نقش ہیں تو بولو ہماری ترتیب خلق سے اولیاء. اب دی 100 والے کو ہمارا جواب ہے کہ باقی کام تو نے جو کیا ہے پہلے نمبر پہ حضور یہ تو ٹھیک ہے، مگر باقی ہم سے سنو، خلق سے اولیاء سیل سل. اگر سمجھ آ جائے تو ہاتھ نیچے نہ رہے. خلق سے شاباش، اولیاء سیل سل، اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ. ایک منٹ کے لیے تجھے حضور کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں. یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ دل، یہ دھڑکنے، کائنات سب حضور کے لیے. تو پھر ہاتھ بھی نیچے نہ رہے. ہاتھ لہرا لہرا کے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں
تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اور قبلہ ظہوری صاحب نے کہا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شاید ابھی ایتھے سایا نہ ہوندا، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ، نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ گلیاں محلاں دے دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نبی ولی غوث نہ عبدال ہوندے، نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے، ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ، کون جاندا سی او مکہ مدینہ نہ میلاد ہوندے، نہ اے نعت خوانی ثنا خوان ہوندے، نہ اے خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی، نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شاید ابھی ایتھے سایا نہ ہوندا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے جے رب نے محمد بنایا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ۔ حضور ہیں تو سب کچھ ہے، حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اولیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ۔ اولیٰ کہتے ہیں پہلے کو، اولیٰ کس کو کہتے ہیں پہلے کو، کچھ بھی نہیں تھا حضور تھے، زمین نہ تھی حضور تھے، خلق نہ تھا حضور تھے، جنت نہ تھی حضور تھے۔ ہاں ہاں پھر کہہ دیتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، حوریں نہ تھی حضور تھے، نبی نہ تھے حضور تھے، زمین نہ تھی حضور تھے، چاند سورج ستارے نہ تھے حضور تھے، جنات نہ تھے حضور تھے، فرشتے نہ تھے حضور تھے۔ یا خدا تھا یا پھر حضور تھے، یہی میں کہہ رہا ہوں سب سے اولیٰ نبی سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے۔ اب ہماری جو ترتیب ہے وہ سمجھ تو آ گئی ہے، روئے زمین میں اشرف المخلوقات یعنی ہم انسان، اور اس وقت 7 ارب انسان دنیا میں رہتے ہیں، 5 ارب غیر مسلم، 2 ارب مسلمان، 2 ارب ہیں تھوڑے 5 ارب سے، مگر ہیں اعلیٰ، ہیں اعلیٰ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بھگوان کی پوجا کرتا ہے، ارے کوئی پتھروں کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، مگر اس کا شکر ہے یہ 2 ارب اعلیٰ اس لیے ہیں کہ ان کا سر بتوں کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ جس کا جھکتا ہے اٹھائے ذرا دونوں ہاتھ، اس وجہ سے یہ 2 ارب اعلیٰ ہیں۔ اب یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مگر اب ان میں اعلیٰ وہ ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے، ہم کہیں ہم تیرے بندے ہیں، یہ بات چھوٹی ہے، مگر اللہ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ بات بڑی ہے، تو پھر یہ بڑے ہو گئے۔ اب ان 2 ارب میں وہ اعلیٰ جنہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے، اب ان بندوں میں سے ہیں 4000 جنہیں اپنی بھی خبر نہیں کہ اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ عابد خیال کوئی ایک تو بتا، میں ایک کا نام لیتا ہوں جس کے بارے میں پیر مہر علی نے کہا تھا واہ جنیاں کم ساڈا کر تو گیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہم
شعر ہی لکھتے رہ گئے. ترہانہ دا منڈا بالی لے لیا. یہ وہی ہے جس کے بارے میں امیر ملت نے کہا تھا کہ ذرا قدموں سے پردہ ہٹاؤ, میں قدم چومنا چاہتا ہوں. مریدوں کی چیخیں نکل گئی. کہا سید ہو کے قدم نہ چومے, چہرہ چوم لے. کہا چہرہ ابھی میرا نانا آیا تھا وہ چوم کے گیا ہے. یہ وہ ہے جسے اپنی بھی خبر نہیں تھی کہ مالک اس سے کتنا پیار کرتا ہے, وہ مالک سے کتنا پیار کرتے ہیں. اب پولیس والوں کو سارے برا بھلائی کہتے ہیں. ایسا ہی ہے لوگ بھائی, ایسا ہی ہے نا. کسی وردی میں ہو تو کسی اور نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں, مگر یہ ہماری نگاہ ہے. مگر اس بابے سے جب پوچھا گیا بابا بتاؤ نا تو ممتاز قادری کے بارے میں ہم اور سوچتے رہے. پولیس کی وردی میں چھپا وہ مرد مجاہد, وہ کوئی اور تھا, وہ کوئی اور تھا. 4000 اس سے اعلیٰ 300 جنہیں اخیار کہتے ہیں, 300 سے اعلیٰ 40 جنہیں ابدال کہتے ہیں, 40 سے اعلیٰ 7 جنہیں ابرار کہتے ہیں. ارے جنہیں ابرار کہتے ہیں, جنہیں ابرار کہتے ہیں. 4 7 سے اعلیٰ 4 جنہیں اوتاد کہتے ہیں, 4 سے اعلیٰ 3 جنہیں نقبا کہتے ہیں, 3 سے اعلیٰ پھر 4 جنہیں قطب کہتے ہیں, قطب سے اعلیٰ 1 جنہیں قطب الاقطاب کہتے ہیں, قطب الاقطاب سے اعلیٰ پھر 4 جنہیں غوث کہتے ہیں, غوث سے اعلیٰ 1 جنہیں غوث الاغیاث کہتے ہیں. آؤ ان سے اعلیٰ 1 اب ہاتھ اٹھانا جسے غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی غوث اعظم کہتے ہیں. آپ سے اعلیٰ 1 کہ ایک ایسا ہے کہ مجھے نہیں پتا اس کے نام پہ کون ہاتھ اٹھائے کون بولے, یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. بس اتنا ہے بڑا عظیم. اسے حضرت اویس کرنی کہتے ہیں, اویس کہتے ہیں, اویس کہتے ہیں. این عشق جنہاں نوں لگ جاندا سین سک جاندے وانگ کانے آدے, کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے کچھ مار لیندے لوکی تانے آدے. جدو عشق ودان دی سٹ لگے اقلاں بھول جاندے خاندانے آدے. محمد بوٹیا قیدی عشق دے نہیں چھٹ دے, قیدی چھٹ جاندے. جیل خانے آدے, جیل خانے آدے. توجہ چاہیے. آپ سے اعلیٰ 1,00,000 جنہیں اصحاب کہتے ہیں, اصحاب میں اعلیٰ 1400. بیت رضوان والوں سے اعلیٰ 1000. احد والوں سے اعلیٰ 313. بدر والے 313 سے اعلیٰ وہ 40 جو حضرت ارقم کے گھر میں حضور سے قرآن پڑھتے رہے. ارے ان 40 سے اعلیٰ 10 جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. 10 سے اعلیٰ 4 جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں. اور خلفائے راشدین میں اعلیٰ وہ جسے ہم سنی حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. صدیق اکبر سے اعلیٰ 1,00,000 جنہیں نبی کہتے ہیں. نبیوں میں اعلیٰ 313 جنہیں رسول کہتے ہیں. رسولوں میں اعلیٰ وہ 4 جنہیں کتابیں ملی. اب آپ کی مرضی ہے سمجھو یا نہ سمجھو. ساری کائنات ایک طرح حلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے. ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. ہمارا نبی سب اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. ہمارا نبی سب اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے
ہے اس اونچے سے اونچا. ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا. ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ہمارا نبی بہت سارے شعر ہیں مگر میں مکتے سے قبل آخری شعر پڑھ رہا ہوں. کون دیکھتا ہے دینے کو منہ چاہیے. حضور کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کتنی اونچی بولے گا. دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی سب سے اولا. ہمارا نبی آخری دفعہ اٹھاؤ یار ذرا دونوں ہاتھ. میری یہ آج پاکستان میں سمجھ لیں یہ آخری محفل ہے. پھر حضور کی بارگاہ میں نے سلام کل آپ کا دینا ہے. کل میں نے جب جانا ہے تو میں نے آپ کا سلام تو دینا ہے نا. کہ میں نے محفل میں ہاتھ اٹھے دیکھے ہیں اور بول رہے تھے سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں جلدی جانے بجھاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں باپ یہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں انا آتوینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہیں دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی سب سے اولا. ہمارا نبی واہ کیا جود و کرم صحبت ہاتھ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی سب سے اولا. ہمارا نبی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے. دریا بہا دیے ہیں در یہاں تھوڑا سا سٹے کرنا ہے ٹھیک. در بے بہا در ہیرے کو کہتے ہیں موتی کو کہتے ہیں در بے بہا بے بہا بہت زیادہ. کیا بات ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مجددی دے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ذوق بنا ہوا ہے تو میں یہ اعلان کرنا. اچھا یہ میلاد چوک راؤ مشرف صاحب راؤ نوید انجم صاحب اور اس جگہ پر میلاد ہو رہا ہے نا. اس کو پہلے تو پتہ نہیں آپ کیا کہتے تھے مگر آج یہ سن لیں. یہ کاغذوں پر بھی نام لکھا جا چکا ہے اور دل پہ بھی لکھ لیں ذہن پہ بھی لکھ لیں. قیامت تک انشاءاللہ جب اٹھیں گے تو پتہ چلے گا میلاد چوک سے یہ دیوانے اٹھے. ٹھیک ہے تو مبارک ہو آپ کے اس چوک کا نام میلاد چوک ہے. قبول ہے آپ کو. شکر کرو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. حضور کی آمد حضور کی آمد. کیا بات ہے. یہاں حضور کے چرچے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. مبارکباد جی پوری ٹیم کو. میں دعوت دے رہا ہوں اپنے بھائی کو جو کہ پنجاب پولیس میں ڈیوٹی بھی دیتے ہیں حضور کی نعت بھی پڑھتے ہیں. پاکستان کے 2-3 ہیں پولیس والے جو معروف ہیں نعت خوانی کے حوالے سے جو دوران ڈیوٹی نعت پڑھتے ہیں اور افسران جو ہیں وہ
داد دیتے ہیں، ان کو خراج پیش کرتے ہیں. جب افسر آتا ہے تو یہ سلوٹ کرتے ہیں، مگر جب نعت پڑھتے ہیں تو افسر ان کو سلوٹ کرتے ہیں. ہاں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہیں. آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر. میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. تو یہ حضور کی نعت خوانی کا فیض ہے. بھائی محمد اسماعیل ذوق بارگاہ حسن کائنات میں گلدستہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بھائی آزاد حاکم موجود ہیں، آزاد علی حاکم صاحب. تو حاکم آزاد ہی ہوتا ہے، مرضی جیسے مرضی کرنے وار کیا. تو